انگریزی میں ایک کہاوت ہے there is no free lunch کہ کھانا کہیں مفت نہیں ملتا. بالفاظ دیگر محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بڑی جانفشانی بڑی سخت جانی سے کام لینا پڑتا ہے، اور جو لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ یا تو بھک منگے بنتے ہیں یا وہ قانون کو توڑتے ہیں، بھائی اور دادا بننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک طرف اتنی بے روزگاری، اتنی غربت ہے، دوسری طرف محنت کرنے کا وہ مادہ، وہ جذبہ جو ہم نے یہودیوں میں دیکھا جرمنی میں ان کی تباہی کے بعد کہ اثر نو انہوں نے اپنی دنیا تعمیر کی، وہ ہم میں دکھائی نہیں دیتی. خود ہماری تنظیم میں ہمیں کارندوں کی ضرورت ہے، آفیسرز کی، کلرکس کی، مختلف سطح پر مختلف قابلیت کے لوگ چاہیے. بار بار ہم نے اشتہار دیے، اتنے سارے بے روزگار ہونے کے باوجود خاطر خواہ درخواستیں تک نہیں آتی تھیں، اپلیکیشنز تک نہیں آتی تھیں. انٹرویو کے لیے آتے تو اس دن کا اخبار تک نہ پڑھتے. اور قربانی کے جذبے کا اندازہ تو یوں لگائیے کہ اس سے قبل ہم نے یوں اشتہار دیا تھا جب ہمارے ہاں بالکل پیسے نہیں تھے تنخواہ دینے کے لیے کہ ہمیں اعزازی خدمات، والنٹری سروسز چاہیے تھیں. ریاست بھر کے اخبار میں اشتہار دینے کے بعد کل ملا کر کے 3 والدین آئے اور انہوں نے اپنے جس لڑکے کو ہماری خدمات کے لیے پیش کیا وہ ان کے گھر کا سب سے نکما فرد تھا جو مدتوں سے بے روزگار بیٹھا تھا، اور جو ذرا بھی کام کا تھا وہ کسی اور دھندے میں لگا ہوا تھا. گویا قومی خدمت کے لیے اسی کی خدمات نصیب ہوں جس کو کچھ اور نصیب نہیں. اپنی بدقسمتی کے لیے یا تو خدا کو یا ہندو فنڈامنٹلزم کو یا یہودیوں کو یا عیسائیوں کو یا مغربیت کو یا سائنس کو ہم دوش دیں، قصوروار کہیں تو کیسے درست ہے؟ اس ڈائگنوسس اور تشخیص کا آخری حصہ ہے لیڈرشپ سے متعلق. ہمارے رہنما قبل از وقت میں معافی مانگ لوں، یقیناً ہر شعبے میں ہمارے کچھ ہونہار، ہوشمند، باہمت، فراست مند رہنما موجود ہیں، بلکہ یہ انہی کا تو فعل ہے کہ ہم یہاں تک تو پہنچے. لیکن چونکہ یہ بیان گریباں میں جھانکنے کے لیے ہے، اس لیے میں ان لیڈر صاحبان کا ذکر کر رہا ہوں زندگی کے ہر شعبے میں، سیاسی، مذہبی اور دیگر، جن سے شکایت بجا بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے. ہمیں ان سے پیار بھی ہے اور ان سے امیدیں بھی ہیں. اچھے لیڈر کی یہ پہچان ہے کہ اس میں علم ہوگا، اسے حالات سے پوری طرح باخبر رہنا ہوگا، وہ سچ کا طرفدار ہوگا، سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہوگا، خواہ اس کے لیے اس کو اپنے فالوورز کے خلاف بولنا پڑے. اسے نہ صرف دور حاضرہ کی تصویر دیوار پہ دکھائی دے گی بلکہ وہ دور تک دیکھ پاتا ہوگا، وہ سوچ سکتا ہوگا آنے والے دور کی تصویر کیسی ہوگی، اور وہ فیصلے کرتا ہوگا اور ان فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنے تیار ہوگا. اس پس منظر میں ہم مسلم لیڈرشپ کا تجزیہ کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آزاد ہندوستان کے ان 50-52 سالوں میں آپ نے ہمیں کیا دیا؟ کیا سیاسی، معاشی حقوق آپ نے دلوائے؟ غربت کے تمام اعداد و شمار کے باوجود آپ نے ہمارے لیے نہ جاب ریزرویشن حاصل کروائے، نہ اعلیٰ تعلیم میں ہمارے لیے خاص ایڈمیشن کی سہولتیں مہیا کروائیں، نہ کنسیشنل لینڈنگ رعایتی شرح سود پر ہمارے لیے پیسہ فراہم کروایا، نہ مخصوص الاٹمنٹ، پریفرنشل الاٹمنٹ ہمیں ملے، اور تو اور کھلم کھلا تعصب ہمارے ساتھ برتا گیا لیکن اس کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی تک نہ ہو سکی. الیکشن کمیشن کی طرح مائنورٹیز کمیشن کو کبھی دانت نہیں ملے. ہمیں دلانا تو دور، خود انہیں کیا ملا؟ ٹوکنزم، افطار پارٹی میں شرکت ہو جائے یا کسی چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات ہو جائے، بس یہی ہے ان کا مقدر. اور ہمیں عید میلاد کی چھٹی دلوا دی، یا عیدگاہ میں کوئی وزیر صاحب تشریف لے آئے، تعزیہ کا جلوس نکالنے کی اجازت مل گئی، یا سڑکوں پہ نماز پڑھنے کی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ مسلمانوں کو نوازا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں کڑوی لگیں گی، دل ٹوٹیں گے. ہمیں خاموش ہی رہنے دو، یہی ہے بہتر. لب ہلیں گے تو اتر جائیں گے چہرے کتنے.